اور ایسے سچویشن جو اس کے لیے تکلیف دہ ہیں ان کو ختم کرتے ہیں, نیگیٹو سچویشن کو ریموو کرتے ہیں. ان نیگیٹو سچویشن کو ریموو کر کے اس میں پازیٹیو سچویشن کو ریفریم کرتے ہیں. جب اس کو ریفریم کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ پرسن نارمل فیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. لیکن اس تمام سچویشن میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے, اس میں کلائنٹ کی ولنگنیس ہے. اگر آپ خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایز اے ہپنو تھراپسٹ, ایز اے تھراپسٹ میں آپ کو چینج کر سکتا ہوں, چاہے آپ کی سچویشن کتنی بھی ورسٹ کیوں نہ ہو. لیکن اگر ایک کلائنٹ میرے پاس آیا, جیسے میرے پاس لاسٹ نائٹ ایک فیمیل کلائنٹ بیٹھی ہوئی تھی, ان کا جو ایشو تھا وہ محبت سے ریلیٹڈ تھا. اب میں ان سے کہہ رہا تھا, وہ ایک پرسن ان کو چھوڑ کے جا چکا, لیکن میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو میں ایسا بنا سکتا ہوں کہ اگر وہ انسان آپ کی زندگی میں آ بھی جائیں تب بھی آپ کو پرابلم نہ ہو, اگر وہ آپ کی زندگی میں واپس نہ بھی آئے تو بھی آپ کو پرابلم نہ ہو. لیکن وہ یہ ضد لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے وہ پرسن واپس چاہیے, میں تب ٹھیک ہو سکتی ہوں. تو ایسی سچویشن میں ایز اے ہپنو تھراپسٹ, ایز اے سائیکالوجسٹ, کوئی میڈیسن آپ کو کیور نہیں کر سکتی. اب اسی کلائنٹ کی جن کو میں لاسٹ نائٹ دیکھ رہا تھا, تو وہ پی ایچ ڈی اسکالر, پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے, ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں. اب یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے ایسی سچویشن میں وہ پھنسی ہوئی ہیں, وہ ضد لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ انسان جس کے ساتھ میرا بریک اپ ہو چکا, وہ انسان مجھے واپس ملے گا تو میں ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاؤں گی. اب وہ شیزوفرینیا کی میڈیسن لے رہی تھی, اس کے علاوہ ڈپریشن کی میڈیسن علیحدہ سے لے رہی تھی, باقی ان کی باڈی کے اندر کافی سارے فزیکل ڈیزیز سٹارٹ ہو گئی, ڈائبٹیز ان کو سٹارٹ ہو گئی. لیکن ان تمام سچویشن کے ہوتے ہوئے وہ یہ ضد لے کے بیٹھی ہیں کہ مجھے وہ پرسن واپس چاہیے, جب تک مجھے واپس نہیں ملے گا میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ایسی سچویشن میں ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز اے ہپنو تھراپسٹ یا کوئی بھی میڈیسن آپ کو کیور نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنے کے لیے ولنگنیس لے کے نہیں آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ ولنگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کو خود کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہیومن انسان کے اندر جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ولنگنیس ہے, ول پاور ہے. کیونکہ جس کے اندر ول پاور ختم ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ زندگی کے کافی سارے معاملات میں ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہماری اڈ اور سپر ایگو کے درمیان میں جو ایگو سٹیٹ ہے وہ بھی ہماری ول پاور کی سٹیٹ پہ کام کرتی ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ول پاور لے کے ہیں. اگر وہ ول پاور آپ کی ہے اور آپ ٹھیک نہیں بھی کر سکتے, لیکن آپ کے پاس ول پاور ضرور ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم ہپنوسس یوز کریں گے, ڈفرینٹ سائیکالوجیکل اپروچ یوز کرتے ہیں. جب وہ یوز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو نیگیٹو پیٹرن آپ کے مائنڈ میں بنا ہوا ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کو لے کے, کسی بھی ایونٹ کو لے کے, کسی بھی ٹراما کو لے کے, وہ نیگیٹو ایونٹ ہم ریفریم کر کے پازیٹیو ایونٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ سچویشن جو آپ کو پہلے تنگ کر رہی ہوتی ہے, پہلے ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے, بعد میں وہ آپ کو ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کیونکہ میرے پاس موسٹلی کلائنٹ آتے ہیں, میں ان کے تقریباً زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سیشن ہوتے ہیں, اور موسٹلی سائیکالوجسٹ جو تھراپی کے سیشن ہوتے ہیں وہ 20 to 40 ہوتے ہیں. ہپنوسس کے اندر سیشن کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہیومن مائنڈ کے پیٹرن کو ریفریم کر دیا جاتا ہے. لاسٹ ہم نے جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے, جب ہم اس اسٹیٹ میں جاتے ہیں, اس اسٹیٹ میں جا کے جب ہم ہیومن مائنڈ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ لاشعوری طور پہ ہمارے باڈی پیٹرن کو, ہمارے تھنکنگ پیٹرن کو چینج کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اگر ہم اس کو باقی تھراپی اپروچ ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی افیکٹو ہوتی ہیں, لیکن ہپنوسس کے اندر افیکٹونیس اتنا زیادہ انکریز ہو جاتی ہے, نارمل سچویشن سے آپ زیادہ جلدی ریزلٹ گین کر سکتے ہیں. صحیح, تھینک یو طیب بھائی. اچھا یہ بتائیے گا, یہ ایگو اسٹیٹ تھراپی کیا ہے, یا اس قسم کی کوئی اور ہپنو تھراپیز ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہوں گے. اچھا, کیونکہ آپ نے